بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ عماد الدین۔ تحقیق بے شک اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جیو حسینی چینل کے پلیٹ فارم پہ اکثر میری تقریریں اور میرے ویڈیو کلپس آپ کے حضور پیش ہوتے رہتے ہیں، تو کچھ سوالات مومنین مومنات کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں، جن میں ایک سوال آیا ہے جمیلہ حسنین صاحبہ کی طرف سے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق اور مستورات کی احتیاطی تدابیر۔ تو اس کے سلسلے میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے، دو تین میں جو عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہیں وہ آپ کو واضح کرتا چلوں، پھر انشاءاللہ تفصیل آگے بڑھ کے انشاءاللہ پھر آگے کے پروگراموں میں ہم عرض کر سکیں گے۔ تو عورت اور مرد کی نماز میں جو سب سے پہلی احتیاط ہے عورت کے لیے مرد کے مقابلہ میں، وہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ نماز پڑھ رہی ہے وہاں پہ وہ پہلے اس بات کی تصدیق کر لیں کہ وہاں پہ محرم اور غیر محرم کا آنا جانا کتنا ہے۔ اگر محرم آ رہے ہیں تو پھر آپ ایک سادہ پردہ کر کے جس طرح مرد نماز پڑھتا ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ تکبیرۃ الحرام جیسے پڑھی جاتی ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور اتنے اٹھائیں کہ بغلیں ظاہر نہ ہوں، اور پھر ہاتھ کھول سکتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ الگ الگ ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا جائے۔ اگر محرم کے علاوہ غیر محرم کا آنا ہے تو پھر ضروری ہے، واجب ہے مستورات کا سینے پہ الگ الگ ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا، قیام کرنا۔ اگر غیر محرم کا آنا نہیں ہے پھر ہاتھ کھول کے بھی عورت مرد کی طرح نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صبح کی نماز ہے اور مغرب اور عشاء کی نماز، اس میں جو مرد ہوتے ہیں وہ پہلی دو رکعتوں میں قرات کو اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، مگر عورت کے لیے یہ احتیاط ہے کہ اگر وہاں پہ غیر محرم نہیں آ رہے تو محرم ہی ہے تو پھر وہ اونچی آواز میں ہلکی سی اونچی آواز میں پڑھ سکتی ہے۔ ادروائز دونوں صورتوں میں عورت تخفیف کے ساتھ یعنی کہ اخفاء کے ساتھ یعنی کہ اپنا قرات کو خاموشی سے پڑھ سکتی ہے، اونچی آواز پڑھنا ضروری نہیں۔ پھر مسئلہ آ جاتا ہے تشہد کا۔ تشہد میں جیسے دو زانو ہو کے مرد بیٹھتے ہیں، اگر وہاں پہ غیر محرم کا آنا نہیں ہے، محرم آ رہے ہیں تو مردوں کی طرح دو زانو ہو کے بیٹھ سکتی ہیں۔ ادروائز اگر غیر محرم کا آنا ہو کہ کوئی غیر محرم نماز کے دوران آپ کے وہاں پہ جگہ پہ وارد ہو سکتا ہے تو پھر آپ پاؤں کے بل بیٹھ کے تشہد کو پڑھیں گی، اور جب سلام کریں گی تو سلام میں جب آپ ہاتھ اٹھائیں گی تو اتنا ہاتھ اٹھانا آپ پر فرض ہے، واجب ہے کہ جتنا قبلہ کی طرف یا دونوں ہتھیلیوں کا رخ ہو جائے۔ یہ تو ہے احتیاطی تدابیر جو مستور عورت نماز میں پڑھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ عورت کا بالخصوص ایام مخصوصہ سے پاک ہونا ضروری ہے۔ سب عورتوں کو پتہ ہے کہ جب ایام مخصوصہ ہوتا ہے تو نماز ان پر ساقط ہوتی ہے اور اس کی بعد میں قضا نہیں ہوتی۔ تو یہ چند ہم نے وہ وجوہات بتائی ہیں جس میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ مرد جہاں پر صبح کی دو رکعت نماز ہیں، مغرب کی ہیں، عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں اپنا قرات کو بآواز بلند پڑھے گا۔ اگر وہ جان بوجھ کر اخفاء کے ساتھ پڑھے گا، خاموشی کے ساتھ پڑھے گا تو اس مرد کی نماز باطل ہو جائے گی۔ پہلی دو رکعتوں میں فجر، مغرب اور عشاء میں بآواز بلند کا قرات کرنا یہ آپ پر واجب ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔